الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج محبوب رب الأرض والسماوات سيد الإنس والجنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق الله العظيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست اور محفل میں جس موضوع اور عنوان کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع یہ ہے میاں بیوی اپنی زندگی کیسے گزارے، ازدواجی زندگی کیسے ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہے اور اپنی زندگی گزارے۔ میاں بیوی کی زندگی جس کو ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے، اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ شریعت نے کیا بتایا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جو اس دنیا کا آخری رشتہ یا اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو ابدی زندگی ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی جسے جنت کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی یہی رشتہ باقی رہے گا۔ اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی شکل میں، اور اس کائنات کا سب سے آخری رشتہ جو جنت میں باقی رہنے والا ہوگا، وہ رشتہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہوگا۔ اور اس دنیاوی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں جو معاشرہ بڑھ رہا ہے، خاندان پھیل رہا ہے، نسلیں وجود میں آ رہی ہیں، اس کا سبب میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو خاندانیں نہیں بنیں گی، نسلیں نہیں بڑھیں گی۔
میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے متعلق قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے 50 آیتیں نازل فرمائی ہیں. ماں باپ کے رشتے پر اللہ نے اتنی آیتیں نازل نہیں کی. اولاد کی رشتہ داری پر اللہ نے اتنی آیتیں نازل نہیں کی. چاچا چاچی، ماما مامی، دادا دادی، نانا نانی، پھوپا پھوپھی، جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، کسی بھی رشتہ داری پر خلاق عالم نے اتنے آیتوں کا نزول قرآن مقدس میں نہیں بیان فرمائے جتنی آیتوں کا نزول اللہ نے ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی پر نازل فرمائے. اور معلوم ہونا چاہیے پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں اسی رشتے کو، اسی میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. کسی بھی رشتہ داری کو اللہ نے اپنی نشانی اپنے پاک کلام میں نہیں فرمایا، لیکن یہ واحد رشتہ داری، ازدواجی زندگی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ازدواجی زندگی ہے، میاں بیوی کی رشتہ داری ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، پروردگار عالم نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا تمہاری ہی ذات سے ہم نے تمہارے لیے جوڑا بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو. پروردگار عالم نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے اس رشتہ داری کے درمیان محبت کو، مودت کو قائم فرمایا، رحمت کو اس رشتہ داری پر نازل فرمایا. یہ رشتہ بڑی اہمیت والا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کا وجود اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ اسی رشتہ داری پر، اسی میاں بیوی پر منحصر ہے. ایک مرد ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اسی سے خاندان کا وجود ہوتا ہے، اسی سے نسلوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی سے خاندان آباد ہوتے ہیں، قصبہ گاؤں شہر بنتے ہیں، اسی سے ملک آباد ہوتے ہیں، اسی سے کائنات اور دنیا بنتی ہے. بڑی اہمیت اللہ نے قرآن میں اس رشتے کو دی ہے، بڑی اہمیت رسول اللہ نے احادیث میں اس رشتہ داری کو دی ہے. اس وجہ سے اس رشتہ داری کا بارہا تذکرہ کیا گیا کہ اس رشتہ داری سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اس لیے بار بار اس رشتہ داری کا قرآن و احادیث میں تذکرہ کیا گیا کہ یہ رشتہ بڑی نزاکت والا رشتہ ہوتا ہے، نزاکت والا رشتہ ہوتا ہے. جتنی اہمیت اس رشتہ داری کی، اس تعلق کی، اس نکاح کی، اس میاں بیوی کے جوڑ کی، ان کے ملاپ کی ہے، جتنا مضبوط یہ رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی نازک بھی یہ رشتہ ہوتا ہے. نازک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ والدین کی رشتہ داری ایک مرتبہ جڑ جاتی ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتی. بہن بھائی کی رشتہ داری پیدا ہوتی ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتی. ظاہری طور پر کبھی رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کبھی وقت آتا ہے والدین مر جاتے ہیں تو بیٹے ان کی میت پر آ جاتے ہیں. بھائی بھائی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے لیکن کوئی دوسرا ان کے بھائیوں پر حملہ کر رہا ہو تو بھائی پھر ایک ہو جاتے ہیں. بہن بہن میں کوئی ظاہری لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دوسرا ان سے لڑتا ہے تو پھر یہ بہنیں ایک ہو جاتی ہیں، یہ خونی رشتہ پھر سے جڑ جاتا ہے. لیکن نکاح ایک ایسا رشتہ ہے، ازدواجی زندگی، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے یہ ایک ایسا نازک تعلق ہے، اتنا نزاکت والا تعلق ہے، اتنی نزاکت والی یہ رشتہ داری ہے. اگر مرد اپنی زبان سے
ایک لفظ طلاق کا نکال دے تو وہ بیوی سے ٹوٹ جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ یہ رشتہ اتنا نازک اور نزاکت والا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے اور شوہر کی زبان سے تلخ جملوں کے ساتھ ساتھ طلاق 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 کا لفظ نکل جائے تو ہمیشہ کے لیے بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جتنی اہمیت اس رشتہ داری میں ہے اتنا ہی نازک یہ رشتہ ہے، اسی لیے اس رشتہ داری کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے آپ نے ہر طرح کی رہنمائی کی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی ازواج سے محبت کے طریقے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے ایک مسلمان کو ان طریقوں کو اپنانا اور عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے 12 مقامات پر مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنی بیویوں کا احترام کرو، اپنی ازدواجی زندگی کو اگر صحیح گزر بسر کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کا احترام کرو، ان کو اہمیت دو۔ اور یہی احکامات پروردگار عالم نے بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کے رسول نے بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بھی اپنی شوہروں کا احترام کرو، ان کو اہمیت دیو۔ یاد رکھیے، ازدواجی زندگی صحیح سے گزارنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان بے انتہا محبت ہونا چاہیے، بے انتہا محبت ہونا چاہیے، ظاہری اور دکھاوے کی محبت نہیں، دل کی گہرائی اور گہرائی سے محبت ہونا چاہیے۔ شوہر بیوی کی تعظیم اپنے دل سے کرے، بیوی اپنی شوہر کی تعظیم دل کی گہرائی و گہرائی سے کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ، اس کی بنیاد محبت پر قائم ہے۔ اگر اس رشتے میں محبت قائم نہیں ہے تو اس کی بنیادی اکھڑ کر رہ جائے گی۔ آج معاشرے میں جتنے توڑ ہو رہے ہیں، معاشرے میں جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عورت کے اوپر شوہروں کے حقوق ہے، صرف عورت کے ذمے ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے، مرد کے ذمے نہیں کہ وہ عورت کے حقوق کو بجا لائے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طریقے سے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے، اسی طریقے سے مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہے۔ ازدواجی زندگی کو صحیح سے گزارنے کے لیے صرف عورت کو شوہر کی خدمت کرنا نہیں ہے، شوہر کے ذمے بھی ہے کہ وہ اپنی عورت کی خدمت کرے۔ عورت کی خدمت کے لیے کوئی بڑا کام ضروری نہیں، عورت مرد کی صرف محبت کو چاہتی ہے، اس کے میٹھے بول کو چاہتی ہے، اپنی جان نثار کر دیتی ہے اپنے شوہر کے محبت کے 2 بول پر۔ بیوی محبت کی پیاسی ہوتی ہے۔ آپ دن بھر وہ ایک بیوی ایک عورت گھر میں 4 5 نوکرانیوں کا کام کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، گھر کو پوچھے بھی مارتی ہے، دیواروں کے جالے بھی نکالتی ہے، شوہر کے پیدا کیے ہوئے بچوں کو سنبھالتی بھی ہے، تیار بھی کراتی ہے، اسکول کو بھی بھیجتی ہے، ان کے غلاظت والے کپڑے بھی دھوتی ہے، شوہر کے گندے کپڑے بھی دھوتی ہے، ساس سسرے کے کپڑے بھی دھوتی ہے، آنے والے مہمانوں کی بھی جا بجائی کرتی ہے، ان کی بھی خدمت کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود عورت کے تھکان کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار مرد کے پاس ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے، محبت بھرے لہجے میں اس کے پیشانی کو چوم لے تو ساری تھکان اس کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات تھی،
جن میں سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چند واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ہماری ماں امی عائشہ سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ شوہر عار سمجھتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کرنے سے۔ میرے اور آپ کے آقا نے یہ سبق بتایا، یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے سامنے محبت کا اظہار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی محترمہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے؟ ازدواجی زندگی کے لیے بیوی سے محبت کا اظہار کرنا از حد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے، صحابہ عظام بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام صحابہ کو آگے چلے جاؤ۔ صحابہ عظام آگے چلے گئے، آپ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، امی عائشہ نے فرمایا چلیے دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کس سے آگے نکلتا ہے۔ دونوں نے دوڑ لگائی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے نکل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ پھر ایک دوسری مرتبہ ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم آگے نکل جاؤ۔ پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ نے دونوں نے دوڑ لگائی، امی عائشہ پیچھے ہو گئی، اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے۔ امی عائشہ کہتی ہے اس وقت میں تھوڑی سی موٹی ہو چکی تھی، اس لیے آقا علیہ السلام جیت گئے۔ ایسے طریقے مسلمانوں کو اپنانے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی پانی پیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس میں بچے ہوئے پانی کو اٹھا لیتے اور امی عائشہ سے پوچھتے کہ عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں سے، یعنی اپنے ہونٹ کہاں لگائے ہیں؟ امی عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے ہونٹ یہاں لگائے۔ اللہ کے رسول امی عائشہ کو دکھاتے اور انہی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیتے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ امی عائشہ کبھی کبھار اگر گھر میں گوشت آ جاتا، عرب کے اندر ہماری طرح چھوٹے چھوٹے بوٹیاں نہیں کھاتے، وہاں پر بڑے پسس رکھے جاتے ہیں اور بڑے بڑے گوشت رکھے جاتے ہیں، اسی کو وہ لوگ کھاتے ہیں۔ امی عائشہ اگر گوشت کو اپنے دانتوں سے لگاتی اور اس گوشت کو نیچے رکھ دیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو اٹھاتے اور جس جگہ سے امی عائشہ کھاتی تھی، جہاں پر اپنے دانت لگاتی تھی، وہیں پر آپ بھی اپنے دانت لگاتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بہت اہمیت والی چیز اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، غور کرنے کی چیز اور غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جملہ اپنی بیوی سے محبت کے اظہار میں کہا ہے، توجہ کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّهُ لَيُحَبَّرُ عَلَيَّ الْمَوْتِ اِنِّي أُرِيدُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں مر جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں، اس لیے کہ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ جنت میں بھی تم میری بیوی ہی ہو۔ اللہ کی قسم یہ جملہ صرف اور صرف امی عائشہ سے محبت کے اظہار کے لیے تھا، ورنہ یہ موت کے بعد اللہ کی چاہت کے علاوہ کسی اور کی چاہت نبی کو نہیں رہتی۔ لیکن آپ نے سبق دیا ہے امت مسلمہ کو، آپ نے فرمایا عائشہ جنت میں بھی تم میری بیوی ہو، مجھے اس کی خوشی ہے، کوئی غم نہیں ہے۔
یہ طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چہیتی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی۔ جس وقت سارا عرب آپ کو جھٹلا رہا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سچائی کی دلیل دے رہی تھی۔ جب سارا عرب آپ کو چھوڑ چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے لیے نکاح نامہ بھیجا تھا۔ سارے عرب نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنا مال، اپنا سامان، اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام پر قربان اور نچھاور کر دیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باریکی اور محبت کے اظہار کے طریقے کو آپ تو اس دنیا سے وصال فرما چکی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی اچھا کھانا گھر میں پکتا یا پھر باہر سے کسی کے پاس سے آپ کے پاس کھانا آتا تو آپ کہتے کہ جاؤ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو یہ کھانا دے کر آ جاؤ۔ آپ کی زوجہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہے، لیکن آپ سہیلیوں کے پاس وہ کھانا پہنچا کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت، یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ ازدواجی زندگی کو صحیح گزارنے کے لیے عورتوں کو مردوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مردوں کو عورتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ معاشرہ یوں ہی نہیں بڑھتا، ازدواجی زندگی یوں ہی آگے نہیں بڑھتی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنی اہمیت والا اس رشتے کو قرآن و احادیث میں بتایا گیا ہے، اتنا ہی نازک یہ رشتہ احادیث و قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے، اس رشتے کے ذریعے خاندان کو بڑھانے کے لیے، نسلوں کو بڑھانے کے لیے، اس ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف عورتیں مردوں کی خدمت کیا کرے، مردوں کے ذمے بھی ضروری، لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی خدمت کیا کرے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں پر عورتوں کے حقوق ہے، عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو مارا پیٹا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، بلکہ گھر کی دنیا کی منحوس چیز اگر کسی کو سمجھا جاتا تو وہ عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ آپ اگر احادیث کو اٹھا کر دیکھیں گے یا پھر اسلام کے آنے سے پہلے جتنے مذاہب ہیں، کسی مذاہب میں کوئی مذہب والا عورت کو چڑیل سمجھتا تھا، کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ شیطان کی روح ہے، کوئی یہ سمجھتا تھا کہ ناپاک اگر کوئی چیز اس دنیا میں موجود ہے تو وہ عورت ہے۔ طرح طرح کے اقوال ملتے ہیں، لیکن مذہب اسلام نے عورت کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اس اسلام سے پہلے کسی مذہب نے عورت کو یہ مقام عطا کیا تھا، اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کسی مذہب و مسلک و مشرب میں عورت کو وہ مقام مل سکتا ہے جو اسلام میں ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسا جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مرد اپنے آپ کو ہیرو بتانا چاہتا ہو، اپنے آپ کو بہادر بتانا چاہتا ہو، اپنے آپ کو بہترین، احسن، جمیل بتانا چاہتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بہترین ثابت کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کے لیے وہ بہتر بن کر بتائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بہترین اور کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ خیارکم لنسائہم، سب میں بہترین وہ مرد ہے جو اپنی عورت کے پاس بہتر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر نکلا تو ہیرو ہے، گھر میں آئے تو زیرو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گھر میں بیوی کے سامنے ہیرو ہے وہی شخص باہر بھی ہیرو ہے۔
وہی اللہ کی نگاہ میں ہیرو ہے، وہی رسول اللہ کی نگاہ میں ہیرو ہے، وہی اسلام کی نظر میں ہیرو ہے۔ اگر عورت کے سامنے بد کردار ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بھی وہ شخص بد کردار ہے۔ یاد رکھیے، آج کے معاشرے میں جو ناروا سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہم اخبارات کی سرخیاں پڑھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ کون سی سرخی، کون سا اخبار ایسا نہیں ہے جس میں ہم یہ نہ پڑھتے ہو کہ فلاں شوہر نے اپنی بیوی کو جلا کر راکھ اور خاک کر دیا۔ چند دن قبل کی بات ہے کہ ایک شخص نے عورت کو چھت سے گرا کر ہلاک، تاخت و تاراج کر دیا۔ آپ بتائیے ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزری ہوں گی؟ یہ ایک مسئلہ نہیں، سینکڑوں ہزاروں مسئلے ایسے ہمارے معاشرے میں ہیں۔ کسی دوسرے مذہب کی بات نہیں، مذہب اسلام کو ماننے والے، مذہب اسلام کو پوجنے والے، مذہب اسلام کا وظیفہ آلاپنے والے، رسول اللہ کا نام آنے پر اپنے ہاتھوں کو چومنے والے، انگلیوں کو چومنے والے، ہمارے جیسے مسلمان جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، جن کا نام ابو بکر ہے، جن کا نام عمر ہے، جن کا نام عثمان ہے، جن کا نام علی ہے، ایسے بابرکت ناموں کو چسپا کر چکے ہیں، لیکن ان کے اخلاق دیکھے جائے تو زیرو ہے۔ مدارس میں مسائل خواتین لے کر آتی ہے، بتاتی ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، شوہر ہمارا صبح میں گھر میں موجود ہوتا ہے، رات بھر کہاں ہوتا ہے پتہ نہیں، گھر میں آتا ہے دن بھر سوتا ہے، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو نئے کپڑے پہنتا ہے، کھانا کھاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ ایسے شوہر کے ساتھ کیسے ایک عورت زندگی گزارے گی؟ مدارس میں ایسے مسائل، مسلمان خواتین برقعے میں ملبوس آتی ہے اور کہتی ہے کہ 3 بیٹیاں مجھے موجود ہیں، میرا شوہر ہٹا کھٹا موجود ہے، میں لوگوں کے گھروں میں جا کر برتنیں دھوتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، اس مال کے ذریعے اپنی بچیوں کی فیس بن کے بچیوں کو پڑھا رہی ہوں۔ میرا شوہر جتنا کماتا ہے وہ الخبائث، جسے پیشاب سے بدتر پانی کہا جاتا ہے، شراب میں ان مال کو لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں سنانا چاہتا ہوں، جو حضرات شراب کے خوگر ہے، جو شراب کو اپنے ہونٹوں اور حلق سے لگائے بغیر بستر پر نہیں جاتے، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم کے اندر، جہنم میں جو عورتیں ہوں گی، ان عورتوں کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکل رہا ہوگا، وہ پیپ اللہ تبارک و تعالی شراب خوروں کے حلق سے نیچے اتاریں گے، اور اس پیپ کی حالت یہ ہوگی، حدیث مبارکہ میں ہے، جہنم یہ کہیں گے کہ اللہ جو چاہے ہم کو عذاب دے لیجئے، لیکن ہمیں اس بدبو سے بچائیے۔ وہ بدبو والا پیپ شراب خور کو پلایا جائے گا۔ خواتین کا ایسے باتوں کا ظاہر کرنا بتا رہا ہے کہ مسلمان مرد کے حال ہماری خواتین کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہترین کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کی اخلاق اچھے ہو، سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی لنسائہم، جو اپنی بیوی کے سامنے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فاتقوا اللہ فی النساء، اے مردوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ کے رسول نے فرمایا اے مردوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں ڈرتے رہو؟ اس لیے ڈرتے رہو کہ تم نے اللہ کے نام پر فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی ذمہ داری سے ان عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے عورتوں کے جسموں سے جو فائدہ حاصل کیا ہے، تم نے نکاح کے ذریعے وہ فائدہ حاصل کیا ہے، اور نکاح میں تم نے اللہ کا نام لیا ہے، اسی اللہ کے نام کی وجہ سے تمہارا نکاح حلال ہوا ہے۔ تم نے اللہ کے نام کے ذریعے ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم ڈرتے رہو۔ یاد رکھیے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آقا ہماری ازواج پر ہمارا
ہمارا کیا حق ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا وہ افراد بغور سنے جن کا حال یہ ہے کہ وہ ہر مہینہ، بعض ایسے بھی ہیں جو ہر ہفتہ، ہر دعوت، ہر پارٹی میں نئے کپڑے سلاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک مرتبہ جو جوتا پہن لیے پھر اس کو نہیں پہنتے، ایک مرتبہ جو گھڑی پہن لیے دوسری مرتبہ نہیں پہنتے، ایک مرتبہ جو کپڑے پہن لیے دوسری مرتبہ نہیں پہنتے، ہر ہفتہ ہر مہینہ کپڑوں کی ڈھیر گھر میں لگی ہوئی ہے۔ وہ خاتون جو اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے سکون کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آئی ہوئی ہے، سال میں اسے ایک جوڑا، 2 جوڑے شوہر دلاتا ہے۔ سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یاد رکھیے وہ بیوی اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہ نکالتی ہو لیکن اس کے دل سے آہ ضرور نکلتی ہوگی، اور وہی آہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقی دعوت المظلومہ فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اگر کوئی مظلوم ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی مظلوم ہو، آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس کے زبان سے الفاظ نکلنے کی ضرورت نہیں، اگر اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ آہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، پھر اللہ اس ظالم کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا کہ کیا معاملہ کیا جائے، ازواج کے ساتھ کیا حقوق ادا کیے جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو کھاتے ہو اپنی بیوی کو بھی وہی کھلاؤ۔ ہر روز دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانا کھایا جا رہا ہے، ہفتے میں 2-3 مرتبہ باہر کھا رہے ہیں، عورت گھر میں وہی دوپہر کا کھانا، شام کا گھر میں بنایا ہوا سوکھا کھانا کھا کر سو رہی ہے، مرد باہر کھا رہا ہے۔ سنی اللہ کے رسول نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، تم جو کھا رہے ہو اپنی بیوی کو بھی وہ کھلاؤ۔ آپ نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، بیوی وہی ساڑی میں، وہی کپڑوں میں موجود ہے۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم جو لباس بہترین پہن رہے ہو، تم اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی جوڑا لا کر دو۔ یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے۔ تھوڑی سی زبان کیا بیوی کی چل جاتی ہے، ہاتھ فوراً اٹھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان کو بھی سن لیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ۔ اس حدیث کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی، آپ کی خدمت میں 10 سال تک خادموں نے خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ولا امرأتن، آپ نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ولا ضرب بیدہ شیئا، آپ نے کسی پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دوسری حدیث میں ہے الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کے میدان میں آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی زندگی میں آپ نے کبھی اپنی ازواج پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سوال یہ ہوگا، لوگ یہ کہیں گے کہ کیا ازواج مطہرات سے بھی لغزش ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے؟ ہاں، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی لغزشیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کو اٹھا کر دیکھیے، 1 مہینے تک آپ نے اپنے گھر بار سے دور رہا، ازواج سے ملاقات نہیں کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، آپ نے 1 مہینے تک دوری اختیار کی، لیکن ایسا معاملہ نہیں کیا جو آج مسلمان اپنا نام محمد و احمد رکھ کر کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی مسائل اور معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہڈیاں ٹوٹے تک شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنے گھر کے باہر گھسیٹ کر اپنی بیوی کو مارتا ہے، شراب کے نشے میں دھت اسی شیشے سے اپنی بیوی کے جسم پر مارتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے، جسم سے خون بہنے لگتا ہے، معصوم بچے بلبلاتے ہوئے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، اس
نہیں، یہ مذہب اسلام کا طریقہ نہیں۔ ازدواجی زندگی جس کی تعریف و توصیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، اللہ نے قرآن میں کی ہے، وہ ازدواجی زندگی اس طریقے سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اس سے خاندانوں میں بگاڑ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، شوہر اور بیوی کا جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو ان دونوں کے خاندانوں میں بھی لڑائی اور جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاری جائے تو وہ صحیح اور درست زندگی گزرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، خود پروردگار عالم کا ارشاد ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ ظاہر سی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے بیویوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے، لیکن آپ غور کیجئے، ایک غلطی بیوی سے سرزد ہوتی ہے تو اسی پر شوہر سرزنش کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی خوبیاں بھی ہوتی ہے، شوہر ان خوبیوں سے اپنی نظروں کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک برائی اس میں نظر آ رہی ہے، تم اس برائی کو نظر انداز کر دو، تم اس کی خوبیوں کو تلاش کرو، وہ بھی تم پر فریفتہ ہو جائے گی اور اپنی غلطیوں کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ ایسے بھی معاملے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر مرد حضرات اپنی عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، طلاق دینے کے بعد جو دوسرا نکاح کریں گے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس سے بہتر وہ بیوی آپ کو ملے۔ اس میں اگر ایک خرابی ہے تو اس میں 10 خرابیاں مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ نے مردوں کو بتایا ہے کہ تم پر عورتوں کے حقوق ہے، عورتوں کو بھی متنبہ کیا ہے کہ تم پر مردوں کے بھی حقوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی سے راضی ہو اور اسی حال میں وہ بیوی مر جائے، شوہر راضی ہو اور بیوی مر جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ وہ بیوی سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ اگر شوہر راضی ہے تو رب راضی ہے، شوہر راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہے۔ احادیث میں یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینوں کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اور اپنے جسم کو پوشیدہ رکھے، صرف شوہر کے سامنے ظاہر کرے، فاطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے خواہ وہ بیوی جانا چاہے وہ دروازے کو اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ادخل الجنت، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس عورت کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جاتا ہو، اللہ بھی اس عورت سے راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ عورت کامیاب ہے جو اپنے شوہر کو خوش رکھے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ پروردگار عالم کی نگاہ میں یہ عورت بھی کامیاب ہے۔ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ ہے اس زبان کو قابو میں رکھا جائے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا جائے۔ یاد رکھیے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پر شوہر چلاتا ہے، شوہر کے چلانے پر بیوی چلاتی ہے، پھر دونوں میں جھگڑا اور فساد ہو جاتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو خاموش بیٹھ جانا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں ہوتی ہے، شوہر کو خاموش بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ بیوی کو بھی دل ہوتا ہے، بیوی کے دل میں بھی درد ہوتا ہے، وہ بھی اپنے درد کا اظہار کرے گی، وہ بھی اپنے غصے کا اظہار کرے گی۔ وہ شوہر کے سامنے نہیں بیان کرے گی تو کس کے سامنے بیان کرے گی؟ یاد رکھیے،
بیوی کو بھی غصہ آتا ہے، شوہر کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی کے سامنے ان کی بیوی زور زور سے آواز کرنے لگی، بات کرنے لگی۔ وہ صحابی کو غصہ آیا، انہوں نے 1 سے 2 مرتبہ برداشت کیا، اس کے بعد کہا کہ ٹھہر جا، میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے تیری شکایت کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ صحابی شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر میں سے خاتون کی زور زور سے آواز آ رہی۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر بھی عورت کی زور زور سے آواز آ رہی ہے، واپس جانے لگتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب پرکھ لیتے ہیں اور وہ باہر آ کر اس صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر کا حال آپ کو سنانے آیا تھا، لیکن آپ کے گھر کا حال بھی یہی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بھی سینے میں دل ہے، اس کے بھی دل میں درد ہوتا ہے، ہمیں ہی غصہ نہیں آتا، انہیں بھی غصہ آتا ہے، ہم ان کو سناتے ہیں، تو یہ مادہ ہمارے اندر رہنا چاہیے کہ ہم بھی ان کی باتوں کو سنیں۔ یاد رکھیے، اصل باپ کی اولاد وہ ہے جس کے پاس جگر ہوتا ہے، اصلی جگر والا وہ ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کے بات کو بھی برداشت کرے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کے پکارنے پر اسے یہ دھمکی دے کہ تجھے طلاق دے دوں گا، تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ حرام کاری کر کے خود کو بہادر نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ بیوی کے پکار کو، غصے کو سنیے، پھر آپ کو کہا جائے گا کہ ہاں آپ بہادر اور آپ باپ کی اولاد ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ عورتیں جہاں پر صحیح ہوتی ہے، جہاں بگڑ جاتی ہے۔ ہاں یہ بات بھی مشہور ہے، احادیث میں آیا ہے کہ عورت سدھرتی ہے تو خاندان سدھر جاتا ہے، عورت بگڑتی ہے تو خاندان تاخت و تاراج ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ پڑھنے میں ملا کہ ایک کنویں کے پاس ایک خاتون موجود تھی، ایک منچلا مرد آیا اور آ کر اس عورت سے کہنے لگا کہ تم عورتوں کا مکر تو بڑا خطرناک ہے، تم عورتوں کا مکر تو بڑا خطرناک ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اچھا تم ایسا کہتے ہو، کہ اس عورت نے فوراً اپنے کپڑوں کو آس پاس سے پھاڑ لیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو اس مرد نے کہا کہ اے اماں کیا کر رہی ہو، میری بہن تم یہ کیا کر رہی ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو، لوگ آ کر مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اچھا جب تک یہ کہنے میں تمام لوگ یہاں پر موجود ہو جاتے ہیں، وہ عورت موجود لوگ آنے سے پہلے باڈی سے پانی کو نکالتی ہے، اپنے جسم پہ ڈال لیتی ہے، لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کنویں میں اس باڈی میں گر گئی تھی، اس مرد نے مجھے بچا لیا۔ لوگ اس کو سراہتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں۔ جب وہ مرد جانے لگتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہم سیدھے ہیں تو تم سیدھے ہو، ہم بگڑ جائے تو تم بھی بگڑ جاتے ہیں۔ قرآن مقدس میں شیطانوں سے بڑی تدبیر، شیطانوں سے بڑا پلانر عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، ان کیدکن عظیم۔ ازدواجی زندگی کے لیے دونوں کا اپنے غصوں کو برداشت کرنا ضروری ہے، اپنے دونوں کا اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور عموماً جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کی چپقلش میاں بیوی کی چلتی ہی رہتی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی قصبہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر لڑائی جھگڑا نہ ہوتا ہو، شوہر اور بیوی کے اندر چیمی گویاں نہ ہوتی ہو۔ ہر گھر کا یہی حال ہے، ہر گھر میں یہ معاملے ہوتے ہیں۔ صحابہ بھی اس سے محفوظ نہیں تھے، ان کی بیویاں بھی زور سے آواز کرتی تھی، صحابہ کبھی سن لیا کرتے، صحابہ زور سے کہا کرتے تھے، صحابیات سن لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں موجود ساس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی وجہ سے بیٹا ماں سے لڑ پڑتا ہے، کبھی ماں کی وجہ سے بیوی سے لڑ پڑتا ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے اپنی بہنوں سے لڑ پڑتا ہے۔ شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے، شریعت کا ایک قانون یاد رکھیے اور اس پر عمل کیجئے۔ قرآن مقدس میں
سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس قانون اور اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے، اور ہر ایک تک یہ قانون اور شریعت کا یہ اصول پہنچنا چاہیے کہ بہت سی دفعہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کام سے گھر میں آتا ہے، اپنے کمرے میں گھستا ہے، بیوی فلاں 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 چیزیں آج رونما ہوئی ہے، آپ کی ماں نے ایسا کیا ہے، آپ کی اماں نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ شوہر اٹھتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، ماں کے سامنے جا کر چیخ و پکار کرتا ہے، ماں کو آل فال کہہ دیتا ہے، پھر کمرے میں چلے جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر میں آتا ہے، ماں پہلے سامنے نظر آتی ہے، ماں شوہر کو سناتی ہے، آج تیری جورو نے یہ کیا، تیری بیوی نے یہ کیا، میرا فلاں کام نہیں کیا، فلاں پورا دن کمرے میں سوتے رہی، کچھ نہیں کی، سارا کام میں نے کر لیا۔ آپ جاتے ہیں، بیوی کس حال میں رہتی ہے پتہ نہیں، جا کر اس کو ماں بہن کی گن دیتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے رسول، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جا کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی نسلوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تضرب الوجہ، اپنی بیویوں کو مارا مت کرو، ہاں اگر یقیناً ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو ان کے چہروں پہ مت مارو، اگر مارنا ہی ہے تو ایسا مارو کہ ان کی ہڈی نہ ٹوٹے، ان کے جسم سے خون نہ بہے، یہاں تک فرمایا گیا کہ تمہارے مار کا کوئی اثر تمہارے بیوی کے جسم پر نظر نہ آئے، ایسا مارو۔ عطا ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے پوچھا کہ قرآن میں جو بیوی کو مارنے کا حکم ہے وہ کس طریقے کے مارنے کا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسواک سے مارا جائے۔ مارنے کا مطلب فائٹ بنا کر مارنا نہیں ہوتا، مارنے کا مطلب کھینچ کر تھپڑ مارنا نہیں ہوتا، مارنے کا مطلب سر لے کر دیوار پر ڈھکل دینا نہیں ہوتا۔ مارنے کی اجازت ہے، لیکن وہ مار ایسا ہو کہ ہڈی ٹوٹنا تو دور کی بات، خون کا بہنا تو دور کی بات، آپ کے مار کا اثر بھی نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ مار مسواک سے مارا جائے۔ آپ اپنی ماں کی بات سن کر بیوی پر چڑھ گئے، مارنا، گالی دینا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقبح، اپنی بیویوں کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو، یہ مت کہو ان کی نسلوں کو گن دیا جاتا ہے، تیری ماں ایسی تیرا باپ ایسا، احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ بیوی کو فلاں فلاں بات گنوا رہے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ گھر میں آئے، آپ کی ماں نے آپ سے کچھ کہا تو آپ ماں کی بات کو سن لیجئے، اپنی بیوی کے پاس جائیے، اس سے بھی پوچھئے کہ کیا معاملہ ہوا۔ جب دونوں بات سامنے آئیں گی پھر آپ فیصلہ لیجئے۔ آپ گھر میں آئے، آپ کی کمرے میں گئے، بیوی نے آپ کو سنایا، آپ اپنی بیوی کے بات فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ ماں کے پاس آئیے، ماں کے پاس آ کر بھی بات کو سنیے۔ دونوں کی باتوں کو سنے بغیر فیصلہ کرنا یہ غلط ہے، دونوں کی باتوں کو سنے بغیر کسی ایک کی بات کو سن کر دوسرے کو گالی دینا یہ غلط ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی مظلوم ہی کیوں نہ ہو تمہارے پاس روتا ہوا، چلاتا ہوا، دہاڑے مارتا ہوا آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے مارا، فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، تو تم فوراً اس کی بات، اس کی تڑپ، اس کے دکھ کو دیکھ کر فیصلہ مت صادر کر دو، اس کو مارنے کا حکم صادر نہ کر دو۔ جس کے خلاف یہ کہہ رہا ہے کسی بھی دکھ درد تکلیف ہی میں کیوں نہ ہو اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس سے پوچھو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ یہ شریعت کہتی ہے۔ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے یہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی بیوی سے اظہار محبت کیا ہے، آپ بھی اپنی بیویوں سے اظہار محبت کیا کیجئے۔ اگر آپ ان پر غصہ ہوتے ہیں تو کبھی ان کا بھی دل درد ہے، وہ بھی غصہ ہوتی ہے، تو اسے خاموش کھڑے ہو کر سن لیا کیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کی کوئی شکایت کرتا ہے تو آپ اس کو غصہ کرنے سے پہلے اس کی باتوں کو بھی سن لے، پھر دونوں کی باتوں کو سن کر فیصلہ کرے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اصل ہیرو وہ ہیرو ہے جو اپنی بیوی کے سامنے ہیرو ہو۔ اگر کوئی
شوہر اپنے لیے بہترین کپڑا پہنتا ہو تو اپنی بیوی کے لیے بھی اپنی حیثیت کے حساب سے کپڑے لائے. اگر وہ اچھا کھا رہا ہے تو باہر سے کوئی اچھی سی غذا اپنے حیثیت کے حساب سے لا کر اپنی بیوی کے سامنے رکھے. بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے. ولا تضرب الوجہ کبھی چہرے پر نہ مارے. ولا تقبح کبھی برا بھلا نہ کہے. ولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی سے دوری ہی اختیار کرنا ہو تو اس کو اپنے گھر ہی میں چھوڑ کر دوری اختیار کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے دوسرے کے گھر میں اسے چھوڑا جا رہا ہے. پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں کو سننے سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.